رات گہری ہوتے ہی وہ مخصوص خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی، اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں بھی، جیسے کئی عورتیں مل کر کسی جوان موت پر بین کر رہی ہوں۔ شدید سردی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ کوئی آوازیں نئی بات نہیں تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے وہ یہ دہشت ناک آوازیں سنتے آ رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ آوازیں اور خوشبو اس وقت آتی ہیں جب سے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے اس گاؤں میں آ کر بسے تھے۔ پہلے پہل تو ہر کوئی خوفزدہ ہو جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ اس بات کے عادی ہو گئے۔ آوازیں اور خوشبو گھر کے ایک بوسیدہ مکان سے آتی تھی۔ یہ مکان برسوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ تقسیم ہند سے قبل اس گاؤں میں ہندو آباد تھے۔ اسی گاؤں میں راجیش نام کا ایک ہندو بھی رہتا تھا، جس کی جانکی نام کی خوبصورت بیٹی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ گھر اگرچہ کچا تھا، مگر جانکی اسے اتنا صاف رکھتی تھی کہ گاؤں کے پکے مکان بھی اس کے سامنے ہینس لگتے تھے۔ جانکی نے اپنے گھر کو سجانے کے لیے بہت سے پھول بوٹے لگا رکھے تھے، جن میں ایک بیل رات کی رانی کی بھی تھی۔ رات کی رانی اسے بہت عزیز تھی۔ رات ہوتے ہی جب اس بیل سے مہک آتی تو پورا گاؤں مہک سا جاتا۔ اکثر اوقات جانکی سردیوں کی راتوں میں بھی رات کی رانی کے پاس دیر تک کھڑی رہتی اور اس کی دلفریب خوشبو کو اپنے اندر اتار کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ اس کے ماں باپ کئی بار اسے سمجھا چکے تھے کہ وہ رات کو اس بیل کے پاس قریب نہ جایا کرے۔ کہتے ہیں کہ اس بیل پر سانپ اور جنات عاشق ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ نہیں ماتا، ایسا کچھ نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ جانکی اپنی ماں باپ کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتی۔ ایک رات جانکی پانی پینے کے لیے اٹھی تو گھر میں پھیلی مہک نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ مہک رات کی رانی کی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور مہک بھی تھی جو جانکی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 خوشبوؤں کو آپس میں مکس کر دیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس طرف اٹھتے چلے گئے جہاں رات کی رانی کی بیل کچی دیوار سے ایسے لگی ہوئی تھی جیسے دیوار پر کوئی سبز چادر سوکھنے کے لیے ڈال دی گئی ہو۔ جانکی کے قریب جاتے ہی بیل میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی چیز سرک کر بیل کے پیچھے گئی ہو۔ جانکی کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں بیل کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے اندھیرے میں ہلکے سے چمکتے 2 جگنوؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آیا۔ جگنو پہلے بھی اس پر منڈلاتے رہتے تھے، مگر وہ ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے۔ جیسے یہ 2 جگنو ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جانکی نے سوچا اور ایک قدم مزید آگے ہو گئی۔ جانکی کے قدم بڑھاتے ہی وہ دونوں جگنو یکدم غائب ہو گئے۔ جانکی ٹھٹک کر رہ گئی اور آنکھیں پھاڑے اس طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سرسراہٹ ایک بار پھر ابھری اور چند سیکنڈ بعد غائب ہو گئی۔ سانپ! جانکی کے منہ سے نکلا اور وہ بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں اب بھی بدستور اسی طرف تھیں، مگر وہاں سوائے بیل کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جانکی چند پل وہیں کھڑی رہی اور پھر واپسی کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے کہیں زیادہ تیز تھیں۔ ماتا پتا ٹھیک کہتے ہیں، رات کی رانی پہ خوشبو کی وجہ سے جن و سانپ آتے ہیں، مگر مجھے ہی وشواس نہیں ہوتا تھا، جانکی نے سوچا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر انجانے میں وہ پہلے کی طرح اس بیل کے قریب چلی جاتی اور سانپ اسے کاٹ لیتا تو کیا ہوتا؟ بہت دیر تک اسے ایسے ہی خیال ستاتے رہے، پھر کسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھتی تھی۔ آنکھ کھلتی ہی اس کے ذہن میں رات والا واقعہ گھوم گیا۔ وہ چارپائی سے اتری اور منہ ہاتھ دھو کر سیدھی اس بیل کے پاس گئی تھی۔ بیل سے کچھ دور کھڑی ہو کر اس نے گہری نظروں سے سانپ کی نشانیں کھوجنے کی کوشش کی، مگر زمین کچی ہونے کے باوجود اسے ایسا کوئی نشان نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہاں سے کوئی سانپ رینگ کر گیا ہو۔ کچھ دیر وہاں کھڑی وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر مایوس ہو کر واپس پلٹ گئی۔ شاید میرا وہم ہو، جانکی نے سوچا، مگر دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جانکی نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ رات اس نے یہاں کسی سانپ کی موجودگی محسوس کی تھی۔
کیونکہ اگر اس کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ جانکی کی اس پسندیدہ بیل کو اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ جانکی یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتانے سے گریز کیا تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے، جانکی کبھی بھی رات کو اس طرف نہیں گئی۔ جانکی کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی، اسے لگا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کا نام پکار رہا ہے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا مگر آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جانکی نے اپنا وہم سمجھ کر منہ سر اچھی طرح لپیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جانکی، سرگوشی نما آواز ابھری۔ میرا وہم ہے، جانکی نے خود کو تسلی دی اور کروٹ بدل لی۔ جانکی، سرگوشی دوبارہ ابھری۔ جانکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں جانکی اکیلی سوتی تھی۔ جانکی کی نظر بے اختیار دروازے کی طرف اٹھی مگر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جانکی، کمرے کے ایک کونے سے سرگوشی نما آواز ابھری۔ جانکی اچھل پڑی، بلا شک و شبہ اس کا نام پکارا گیا تھا۔ کون ہے؟ جانکی نے ایک طرف دیکھتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ اندھیرے میں اسے دو جگنو چمکتے نظر آئے، ننھے ننھے سرخ انگاروں جیسے۔ ویسے ہی جگنو اس نے کچھ دن پہلے رات کی رانی کی بیل میں دیکھے تھے۔ جانکی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ چیخ کر اپنے ماں باپ کو ہی بلا لیتی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کمرے کے کونے سے آواز آئی۔ کون ہو تم؟ جانکی کو اس کے الفاظ سے قدرے حوصلہ ہوا۔ اس کی آنکھیں اب اسی طرف لگی ہوئی تھیں جہاں اندھیرے میں بس دو جگنو ہی نظر آ رہے تھے۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی مگر بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام شیش ہے، سرگوشی میں کہا گیا۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔ ساتھ ہی ایک بار پھر حوصلہ دیا گیا۔ جانکی کچھ نہیں بولی، وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اس کونے سے سرسراہٹ سی ابھری اور جانکی سے کچھ دور آ کر رک گئی۔ خوف کے مارے جانکی کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک طویل سیاہ سانپ اپنا آدھا دھڑ اٹھائے جانکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھیں دو جگنوؤں کی طرح لگ رہی تھیں۔ جانکی کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ کمرہ ایک عجیب سی دلکش مہک سے بھر گیا۔ ایسی مہک جانکی نے اس رات بھی محسوس کی تھی جس رات اسے بیل کے پاس سانپ کی موجودگی کا شک ہوا تھا۔ جانکی کو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ منہ کھولے بے یقینی سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرا نام شیش ہے، نوجوان نے مسکرا کر اپنا نام دوبارہ بتایا۔ میں جنوں کے ایک مسلمان قبیلے سے ہوں۔ خوشبو ہمیں بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ میں ہر روز رات کو آپ کے گھر آتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ شیش نے جانکی سے پوچھا اور پھر اس کی خوف سے کوئی جواب نہ ملنے پر خود ہی بتانے لگا۔ ایک رات میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے بہت اچھی خوشبو آئی اور میں اس کی ماخذ کی تلاش میں آپ کے گھر تک پہنچ گیا۔ تب میں نے آپ کے گھر میں وہ بوٹی دیکھی جس سے وہ خوشبو نکل کر پورے گاؤں میں پھیل رہی تھی۔ شیش نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جانکی ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے آپ کو کئی بار رات کو اس بوٹی کے پاس دیکھا ہے، میں سمجھ گیا آپ کو بھی وہ بوٹی پسند ہے جس سے خوشبو نکلتی ہے۔ پھر ایک رات آپ ڈر گئیں، شاید آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کبھی اس بوٹی کے پاس نہیں گئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میری وجہ سے آپ ڈر گئی ہیں تو آج یہاں آ گیا۔ شیش نے مسکرا کر کہا تو پہلی بار جانکی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ جو بھی ہے جانکی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں جانکی ہوں، جانکی نے آہستہ سے کہا۔ جانتا ہوں، شیش نے سرگوشی کی۔ آپ بے فکر ہو کر خوشبو والی بوٹی کے پاس آ جایا کریں، میرے سوا وہاں اور کوئی نہیں ہوتا۔ شیش نے جانکی کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا تو جانکی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں آ جایا کروں گی، دوسری مخلوق صحیح مگر اسے یہ خوبصورت نوجوان اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، میں جاتا ہوں، کل آؤں گا، شیش نے جانکی سے کہا اور اس کے دیکھتے ہی بند دروازے سے پار ہو گیا۔ جانکی دیر تک یوں ہی بیٹھی اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔
جانکی کا دل کر رہا تھا کہ شیش اس سے اسی طرح باتیں کرتا رہتا، مگر جانکی اسے بات نہیں کہہ سکتی تھی، وہ جا چکا تھا۔ جانکی نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سردی اور خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے کھڑی رہی اور پھر دروازہ بند کر کے چارپائی پہ آ کے لیٹ گئی۔ اسے آنے والی رات کا انتظار تھا۔ اس کے بعد جانکی کا یہ معمول بن گیا۔ رات گہری ہوتی ہی وہ اس بیل کے پاس پہنچ جاتی اور پھر صبح تک دونوں باتیں کرتے رہتے۔ شیش اور جانکی دونوں بات جانتے تھے کہ آگ اور مٹی کا ملاپ ناممکن ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو فقط اپنا دوست اور غم گسار ہی سمجھتے تھے۔ ان کی دوستی کو 1 سال گزر گیا۔ جانکی نے کئی بار اپنے تجسس سے مجبور ہو کر شیش سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمان کب ہوا اور کیوں ہوا۔ شیش نے اسے بتایا کہ مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ بھی مسلمان قبیلے سے تھے، البتہ اس کے پردادا نے ایک مسلمان بزرگ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ جانکی یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ ایک جن نے کسی مسلمان انسان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ شیش نے اسے بتایا تھا کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ جانکی نے آج تک اتنی پیاری باتیں نہیں سنی تھیں۔ اسے تو بس یہی لگتا تھا کہ مسلمان وہ بھٹکے ہوئے انسان ہیں جو بھگوانوں کو نہیں مانتے اور مرنے کے بعد وہ آگ میں جلیں گے، جبکہ شیش نے اسے جو کچھ بتایا اسے لگ رہا تھا کہ مسلمان بھٹکے ہوئے نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے بنانے والے کو بھول کر اپنے الگ الگ خدا بنا بیٹھے ہیں۔ شیش کا انداز اور اس کی ہر بات جانکی کے دل کو چھو لیتی تھی۔ وہ کئی ماہ سوچتی رہی اور پھر ایک رات اس نے شیش سے کہا کہ وہ اسے بھی مسلمان کر دے۔ شیش یہ سن کر حیران اور خوش ہوا تھا۔ اس نے جانکی سے کہا کہ وہ جیسے کہتا ہے وہی دہراتی رہے۔ شیش نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس کا ترجمہ جانکی آہستہ آہستہ لفظ ادا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کلمہ پڑھتے ہی وہ مسکرائی اور پھر نہ جانے اسے کیا ہو گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شیش اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غم کی نہیں، خوشی کے آنسو ہیں، زندگی کے مقصد اور منزل کو پانے کی خوشی۔ لگاتار کئی راتوں کی کوشش کے بعد جانکی کلمہ سیکھ گئی تھی۔ شیش نے اس کا نام رانی رکھا تھا۔ 1-2 بار جانکی کے ماں باپ نے اسے رات کو بیل کے پاس کھڑی ہو کر باتیں کرتے دیکھا، مگر انہیں شیش نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے کہ ان کی بیٹی بیل یا پودوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ان کے پوچھنے پر جانکی بھی یہی کہتی، میں تو رات کی رانی سے بات کرتی ہوں، بھلا پودے بھی کسی سے بات کرتے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کی اس نادانی پر ہنس پڑتے۔ جانکی خوش تھی کہ اس کا راز کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو معلوم ہو گیا تھا کہ جانکی روز رات کو کس سے باتیں کرتی ہے۔